اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن عوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سلسلہ سیرت النبی کے 73 نمبر ویڈیو میں انشاءاللہ لوڈ کروں گا 73۔ تو یہ سورۃ النور، اس میں یہ ہے کہ تاسیس حکومت الہی، یعنی اللہ کی حکومت کا قیام، استخلاف فی الارض، زمین پر خلافت۔ 13 اوتار راتوں کے بعد سپیدہ صبح نمودار ہوتا ہے۔ گنگور گٹائیں جب چھٹ جاتی ہیں تو خورشید تاباں ضیاء گشتری کرتا ہے۔ دنیا گنہگاریوں اور ظلم و ستم کی تاریکیوں سے گھری ہوئی تھی کہ دفعتاً صبح سعادت نے ظہور کیا اور حق کا صداقت کا آفتاب پرتو افغن ہوا۔ عرب جس طرح ایک خدا کو پوجنے لگا تھا، اب وہ صرف ایک ہی حکومت کے ماتحت تھا۔ خدا پاک نے وعدہ فرمایا تھا۔ سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ تو یہ آیتیں ہیں، ترجمہ ہے، خدا نے تم میں سے ایمانداروں اور نیکوکاروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بے شبہ زمین میں اپنی خلافت اسی طرح عطا کرے گا جس طرح کے گزشتہ امتوں کو اس نے اپنی خلافت عطا کی تھی، اور ان کے اس مذہب کو جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا تھا قوت بخشے گا، اور ان کی بے امنی کو امن سے بدل دے گا، تاکہ مجھ کو پوجے، یعنی اللہ کو پوجے، اور کسی کو شریک نہ بنائے۔ حکومت الہی اور استخلاف فی الارض نبوت کے ضروری لوازم نہیں، لیکن جب دعوت الہی سیاست ملکی کی دیواروں سے آ کر ٹکراتی ہے، یا جب اصلاحات کا دامن ملک کی بدامنی اور انتشار حال کے کانٹوں میں الجھ جاتا ہے، تو پیغمبر ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے قالب میں آگے بڑھتا ہے اور قوم اور ملک کو نمرود و فرعونہ کی غلامی سے آزادی دلاتا ہے۔ پیغمبروں میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام بھی گزرے ہیں، جن کو حکومت کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی، جو قوموں اور ملکوں کی قسمت کے مالک تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ اور یحییٰ بھی تھے، موسیٰ اور داؤد بھی تھے۔ عرب کے خزانے دست تصرف میں تھے، لیکن کاشانہ نبوت میں نہ کوئی نرم بستر تھا، نہ غذائے لطیف، نہ جسم مبارک پر خلط شاہانہ تھا، نہ جیب و آستین میں درہم و دینار۔ عین اس وقت جب اس پر کسریٰ و قیصر کا دھوکہ ہوتا تھا، وہ گلیم پوش مکہ کا یتیم اور آسمان کا معصوم فرشتہ نظر آتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کی حکومت کی غرض و غایت، جس کو خدا نے خود اپنے الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے، یہ تھی۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 39 سے لے کر 41 تک۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیتیں ہیں، ترجمہ ہے، مسلمان جن سے بلا سبب جنگ کی جاتی ہے، اب ان کو بھی جنگ کی اجازت دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ جن حق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، سوائے اس کے ان کا اور کوئی قصور نہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار ہی ہمارا خدا ہے۔ اگر دنیا میں ایک قوم کو دوسری قوم سے بچایا نہ جائے تو بہت سی خانقاہیں، کلیسے، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اکثر خدا کا نام لیا جاتا ہے، برباد کر دی جائیں۔ جو خدا کی مدد کرتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ خدا طاقتور اور غالب ہے۔ مسلمان وہ ہیں جن کو اگر خدا زمین میں قوت عطا کرے تو عبادت الہی کریں، مستحقین کی مالی اعانت کریں، یعنی زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو نیکیوں کی تاکید کریں اور برائیوں سے روکیں۔ انجام تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو کہ سورۃ حج میں۔ ان آیتوں میں بالا جمال یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں غزوات کی ابتدا کیوں کر ہوئی۔
اسلام کی حکومت کے کیا اغراض و مقاصد تھے اور استخلاف فی الارض کیا فرائض ہیں، اور دنیا کی عام حکومتوں سے وہ کن امور میں ممتاز ہے۔ ان مباحث کا اصولی اور مفصل بیان کتاب کے دوسرے حصے میں آئے گا، جہاں عرب کے نظم و نسق کے متعلق عام اور جزوی باتیں کرنی مقصود ہیں۔ سیاسی مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک کے ہر گوشہ میں دعوت اسلام پھیلے ہوئے ہیں، جو کہ مختلف قبائل میں جا کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ قبائل دور دراز صوبوں سے بارگاہ نبوت کا رخ کر رہے ہیں۔ فتح مکہ اسلام کی شہنشاہی کا پہلا دن تھا، جو رمضان سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اسی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل میں محصولین زکوٰۃ کا تقرر فرمایا، لیکن اصل خلافت الہی کے تمام اجزاء مؤخر سن 10 ہجری زمانہ حجۃ الوداع کے قریب تکمیل پائے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں آگے بیان کیا جائے گا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔